کچھ دیکھ رہا ہوگا. سیٹھی صاحب، یہاں باتیں بھارتی میڈیا کر رہا ہے، کوئی ایل او سی کراس اوور کی باتیں کر رہا ہے، سرجیکل اسٹرائک کی باتیں ہو رہی ہیں، ہاٹ پرسوٹ کی باتیں ہو رہی ہیں. اب ذرا جسے کہتے ہیں نا لیٹس کٹ اٹ ٹو دا بیئر بونز، کہ ان میں ایکچولی سبسٹنس کتنا ہے، ہوا کتنی بھری ہوئی ہے، یا یہ سارے وہ کہا جاتا ہے نا پھوکے فائر ہیں؟ دیکھو منیب، انڈین میڈیا، انڈیا کی عوام، انڈیا کی حکومت اصولی طور پہ تو جانتی ہے کہ وہ بے بس ہے. بے بس کیوں ہے؟ بے بس اس لیے ہے کہ دونوں ملک ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. اگر ایک ملک کوئی ایکشن لیتا ہے تو دوسرا ملک کاؤنٹر ایکشن لے سکتا ہے. اگر ایک ہاٹ پرسیوٹ کرتا ہے تو دوسرا بھی ہاٹ پرسیوٹ کر سکتا ہے. اتنا لمبا بارڈر ہے، پک اینڈ چوز کر سکتے ہیں. اور اگر ایک ملک کی کنونشنل آرمی تین گنا زیادہ ہے دوسرے سے، مگر دوسرے کی آرمی جو ہے وہ اگر 2 گنا یا 3 گنا اس سے بہتر فائٹنگ فورس ہے، تو وہ بھی آڈز آف سیٹ ہو جاتے ہیں. اور فائنلی اگر یہ کہ اگر ایک کے پاس نیوکلیر ویپنز ہیں تو دوسرے کے پاس شاید اس سے زیادہ نیوکلیر ویپنز ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے کہ صورتحال کیا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ کہنا کہ جی امریکہ میسائل پھینک دیتا ہے، اگر کوئی اس کو اٹیک کرے تو کیا ہندوستان ایسے کرے گا یا نہیں کرے گا؟ ارے بھائی، امریکہ کہاں بیٹھا ہے اور کہاں جا کے کتنے ہزاروں میل دور وہ میسائل پھینکتا ہے، اور جس کے اوپر وہ پھینکتا ہے اس کے پاس تو قوت نہیں ہوتی کہ وہ کاؤنٹر کر سکے امریکہ کو. یہاں تو آپ 1 منٹ کے فاصلے پہ ہیں. اگر آپ ایک کے پاس 10 میسائلز ہیں تو ادھر بھی 10 میسائلز ہیں. اگر آپ کے پاس ایک فوج ہے کنونشنل تو ادھر بھی کنونشنل فوج ہے. اگر آپ کوئی ہاٹ پرسیوٹ یہاں کریں گے تو کاؤنٹر ہاٹ پرسیوٹ ہو جائے گی. آپ نے دیکھا نہیں کیا ہوا، کتنے وارز ہوئے اور کیا ہوا ہر وار میں. تو یار ایسی بات نہیں ہے کہ آپ اپنے انڈیا اپنے آپ کو امریکہ کے ساتھ کمپیئر کرنے لگا ہے. دیٹ از ریڈیکولس. مگر افسوس اس بات کا کہ وہ مجبور ہیں. وہ اب کیا کریں؟ عوام وہاں جو ہے وہ وونڈیڈ ہے کہ جی یہ کچھ ایسا حادثہ ہوا ہے جس کے ساتھ انڈیا اپنے آپ کو اتنا بڑا سپر پاور سمجھتا ہے. اب اگر سپر پاور ہونے کا فائدہ کیا کہ اگر ایسا کوئی حادثہ ہو اور اگر آپ سمجھیں کہ آپ کے ہمسائے نے کیا اور آپ کچھ کر بھی نہ سکیں تو تکلیف ہوتی ہے نا. اب یہ تکلیف ہو رہی ہے، اور یہ پہلی دفعہ تکلیف نہیں ہو رہی منیب. یہ تکلیف کافی عرصے سے ہو رہی ہے. خصوصاً جب یہ ممبئی کا واقعہ ہوا تو اس کے بعد تو بڑی سخت تکلیف تھی. میں کچھ اس کے عرصے کے بعد میں دلی میں تھا، میں نے بہت دفعہ یہ بات کہی ہے، پھر دہرانے کا وقت آ گیا ہے. تو مجھے وہ لوگوں نے بڑے وہاں غصہ تھا کہ جی یہ پاکستان نے کیا. اور اس وقت تو یہ بات چھپی ہوئی بھی نہیں تھی کہ یہ لوگ پاکستان سے گئے تھے، اور اس کے لیے کوئی ایویڈنس کی ضرورت بھی نہیں تھی. اور وہ بہت بڑا ایک حادثہ تھا. 60 آورز ٹیررسٹ کو کنفرنٹ کرنے میں لگے اور کتنے لوگ مارے گئے اور گلوبل ایشو بن گیا. وہ انڈیا کے لیے وہی تھا جو 9/11 امریکہ کے لیے تھا. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ انڈیا سوچتا رہ گیا کہ اب ہم کیا کریں، ریپرائزل کریں نہ کریں، مریدکے کے اوپر اٹیک کریں جہاں کے لشکر طیبہ کے ہیڈ کوارٹرز ہیں، یا کیا کریں، کدھر جا کے اٹیک کریں، کیسے اٹیک کریں. اور اگر کریں گے تو کیا پاکستان چپ کر کے بیٹھ جائے گا؟ تو پاکستان بھی تو کاؤنٹر اٹیک لانچ کر دے گا. تو مطلب یہ سارے سوال ان کے ذہن میں تھے، اور پھر انہوں نے سوچا کہ نہیں، ہم تو انٹرنیشنلی وی کین کریٹ فس، مگر ہم کوئی ملٹری ایکشن نہیں لے سکتے اگینسٹ دا گورنمنٹ آف پاکستان. اگر وہاں سے کوئی اٹھ کے آگے یہاں ایسی حرکت کرتا ہے تو بس زیادہ سے زیادہ یہی ہے کہ ہم پاکستان کی حکومت کے اوپر پریشر ڈالیں کہ ان کے خلاف ایکشن لیں آپ. اور اگر وہ نہیں ایکشن لیتے تو انہیں آئسولیٹ کریں، حکومت کے اوپر تنقید کریں، ان کے اوپر سینکشنز لگائیں. اس کے علاوہ کیا تھا انڈیا کے پاس؟ بڑے انہوں نے سوچا اس وقت. میں جہاں جاتا تھا مجھے وہ دھمکی دیتے تھے، میں آگے سے ہنس کے بات سن لیتا تھا. میں کہتا تھا یار آپ کو بڑی سخت تکلیف ہوئی ہے، اچھا آپ ایسے کریں نا، کر لیں، وہ کر لیں ہاٹ پرسیوٹ. تو پھر وہ چپ ہو جاتے تھے. میں نے کہا یار دیکھو، تم نے 5 بم پھاڑے، ہم نے 6 کر دیے. تم ایک ہاٹ پرسیوٹ کرو گے، ہم 2 کر دیں گے. تو یہ تو 10-15 دن ایسے ہی چلے گا. اسکلیشن ہوتی جائے گی. جب اسکلیشن ہوتی جائے گی تو پھر امریکہ ول اسٹیپ ان، بیکاز جیسے اسکلیشن ہوگی 2 چیزیں ہوں گی. آپ کچھ کریں گے، ہم واپس کریں گے. آپ کچھ کریں گے، ہم واپس کریں گے. جب ہم واپس کریں گے، آپ واپس کریں گے. ہم آپ کی واپسی کا واپس کریں گے. اتنی تو ہمارے پاس فائٹنگ فورسز ہے نا. بالکل. ہماری ایئر فورس بھی ہے، نیوی بھی ہے، ہمارے پاس فوج بھی ہے. تو 15 دن 20 دن کا تو ایشو نہیں ہے.
اس کے بعد کیا ہوگا؟ چلو میں نے کہا کہ آگے بڑھتے ہیں، آپ کے پاس بڑی کنونشنل فورس ہے، آپ کے پاس ایئر فورس سپیریورٹی ہے، چلیں آپ نے آ کے کراچی کو بلاکیڈ کر دیا، آپ کے پاس ایک ایئر کرافٹ کیریئر بھی ہے، اس کو پہنچتے پہنچتے مہینہ لگ جائے گا، چلے آپ نے دنیا جہان کے آپ کے پاس ویپنز ہیں، آپ نے آ کے ایک بلاکیڈ کر دی، تو کیا ہوگا؟ تو پھر آپ یو ول ٹرائی اینڈ فورس یور وے کنونشنلی انٹو پاکستان، کیا کریں گے آپ؟ تو اچھا آپ کر لیں، تو پھر اس کے بعد میں نے کہا کیا ہوگا؟ میں نے کہا وہ پاکستان کی ڈاکٹرین ہی یہ کہ کنونشنلی ہم کمزور ہیں آپ سے، ہم 15-20 دن مہینے کے زیادہ ہم نہیں لڑ سکتے آپ کے ساتھ، مگر جب تک لڑ سکتے ہیں تو ٹھیک ٹھاک لڑ سکتے ہیں، مگر اس کے بعد ویل رن آؤٹ آف اسٹیم، اوکے تو پھر آپ اندر آ جائیں گے، آپ اندر آ جائیں گے تو کہاں آئیں گے آپ انہی علاقوں میں اندر آئیں گے نا جہاں ہم ڈیفینڈ نہیں کر پائیں گے، ہم اپنے پاپولیٹڈ ایریاز کو ڈیفینڈ کر لیں گے، اور ہم جو ہمارے ڈیزرٹس ہیں ان کو چھوڑ دیں گے، آپ آ جائیں وہاں راجستھان میں آ کے لے لیں 50 میل اندر آ جائیں، آپ آ جائیں گے وہاں نہ بندہ نہ بندے کی ذات، وہاں تو اونٹ بھی نہیں ہے، آ جائیں آپ آ جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا وہ اپنے ڈیفینس کے لیے ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپن استعمال ہو جائے گا، آپ کی ساری آرمر اڑ جائے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر آپ کے اوپر تو ہم نے نہیں بم مارا نا، آپ کی زمین کے اوپر، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ایک نیوکلیر اسٹینڈ آف ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا یار اس سے پہلے دنیا چپ کر کے نہیں بیٹھی رہے گی نا، بیکاز جب آپ کی ہماری سچویشن پاکستان کی یہ ہوگی کہ اب ہمیں لگ رہا ہے جیسے کہ انڈیا از کمنگ ان اینڈ انڈیا کو روکا نہیں جا سکتا اب، تو اس وقت یہی ہوگا نا، ہم اپنے نیوکلیر ویپنز کو تیار کرنا شروع کر دیں گے۔ جب ہم اپنے نیوکلیر ویپنز کی تیاری کریں گے، وہ 10-15 دن لگتے ہیں نا ان کو تیار کرنے میں، ان کے مختلف چیزیں مختلف جگہ پہ پڑی ہوئی ہیں، ان کو اسمبل کرنا، تیار کرنا۔ تو میں نے کہا امریکہ کے سیٹلائٹ جو ہیں وہ اس کو پک اپ کر لیں گے ایکٹیویٹی کو، امریکہ کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان اپنے نیوکلیر ویپن تیار کر رہا ہے، تو پھر اس کے بعد تو مطلب ہے کہ یہ نیوکلیر کانفرنٹیشن کی طرف ہے۔ تو میں نے کہا 1990 میں صرف ایک شک ہی تھا کہ شاید اس قسم کی کوئی چیز ہو رہی ہے، تو رابرٹ گیٹس اس وقت امریکہ کے بڑے وہ ٹاپ لیول ڈپلومیٹ تھے، وہ بھاگے آئے پاکستان میں پریزیڈنٹ اسحاق کو اور محترمہ بینظیر کو ملنے کے لیے کہ نہیں ہمیں لگتا ہے کہ یہ نیوکلیر کی طرف جا رہا ہے، اور پھر انڈیا کے اوپر پریشر ڈالا۔ تو اسی لیے تو میں نے کہا وہ پھر وہی ہوگا کہ وہ گریٹ پاورز آ کے بیٹھ جائیں گے اور آپ کا سیز فائر کرا دیں گے۔ تو میں نے کہا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے 15 ڈے وار 20 ڈے وار وہ ختم ہو جائے گا، آپ نے بھی کوئی ٹیریٹری لی ہوگی، ہم نے بھی کوئی ٹیریٹری لی ہوگی، پھر ایک تاشکنڈ ٹائپ اگریمنٹ ہو جائے گی، چلو جی آپ بھی وڈرا کر جائیں ہم بھی وڈرا کر جائیں۔ تو میں نے کہا واٹ ول بی گینڈ بائی دس؟ تو اس لیے یہ دس از آف نو کانسیکوینس۔ میں نے کہا اس کا نقصان جو ہے زیادہ وہ آپ کا ہوگا، ہمارا نہیں ہوگا۔ وہ کیسے؟ اور میں نے کہا وہ ایسے کہ آپ 8% گروتھ ریٹ ہے، ساری دنیا کی فارن انویسٹمنٹ آپ اپنے پاس لانا چاہ رہے ہیں، آپ چائنا کو کنفرنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ ایسٹورڈز دیکھ رہے ہیں، آپ اپنی معیشت کو بڑھا رہے ہیں، آپ کا اسٹاک مارکیٹ از یور بیرومیٹر۔ میں نے کہا آپ کو پتا ہے جس دن یہ ہوا آپ کی اسٹاک مارکیٹ کریک گر جائے گی، بالکل۔ دا منٹ دس ہیپنس تو پھر کیا ہوگا؟ ہاں تو آپ مودی تو آئے ہیں وہاں اکنامک پروگرام لینے کے لیے، تو میں نے کہا پاکستان کا کیا، ہم تو پہلے 3% پہ نیچے گرے ہوئے ہیں، ہماری اسٹاک مارکیٹ از نائدر ہے نو دیر، تو وہ تو نو بگ ڈیل فار اس، ہم تو جسے کہتے ہیں پہلے گھاس کھا رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، ہم تو برداشت کر لیں گے۔ آپ کے لیے جو سارے آپ کی ویژن، آپ کے گرینڈ پلانز، اسٹریٹجک ایشوز وہ سارے فارغ ہو جائیں گے۔ تو یو ہیو ٹو تھنک کیئرفلی کہ یہ آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے، اور فائنلی پھر دنیا کو بھی اس بات کا احساس ہو جائے گا آپ کو جو کور ایشو ہے اس کی طرف توجہ دینی پڑے گی۔ کشمیری کیوں انہیپی ہیں آپ کے ساتھ، کیوں آپ اتنا تشدد کر رہے ہیں ان کے اوپر؟ وہ نہیں رہنا چاہتے آپ کے ساتھ، آپ نے سارے وعدے توڑ دیے ہیں پرانے، اب تو یہ بات کہاں جائے گی؟ بات گھوم پھر کے وہیں آ جائے گی۔ اچھا اب مسئلہ یہ تو پھر چپ کر جاتے تھے، پھر وہ غصہ بھی بھرا ہوا تھا کہ ہم اتنے پاورفل ہیں اور ہم کر بھی کچھ نہیں سکتے، تو یہ مسئلہ ہے۔ اب تو آج بھی یہی کوسچنز ان کے سامنے ہوں گے، آج بھی وہ عوام کہہ رہی ہے جی کچھ کرو کر کے دکھاؤ، وہ کیا کریں؟ اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ ایسی چیز کریں جس کے ساتھ وہ پروپیگنڈا زیادہ اس کا ویلیو ہو، جیسے کہ انہوں نے جناب بڑا پروپیگنڈا ویلیو بنایا ہوا ہے کہ جی ہم نے ہاٹ پرسیوٹ کی میانمار میں، اور وہاں کوئی ریبلز تھے جو کہ تنگ کر رہے تھے، ہم نے جا کے ہاٹ پرسیوٹ کی، یہ کیا وہ کیا۔ ارے بھائی گیو می اے بریک، میانمار اور پاکستان گیو می اے بریک، کوئی کمپیریزن ہے کوئی کمپیریزن؟ اور وہاں میانمار کی حکومت آپ کے ساتھ تھی، حکومت نے آپ کو انوائٹ کیا تھا کہ آپ جائے اور جا کے کوئی ٹھوٹھا کرے وہاں، تو آپ وہ پاکستان کر کے تو دیکھو یہاں کیا ہوگا۔ آپ کے
وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وی آر فلی پریپیئرڈ. بالکل. اگر آپ کچھ اس قسم کی حرکت کرتے ہیں اکراس دا بارڈر تو وہ تو خیر جتنی کریں گے وہ اس کے دگنا رسپانس آئے گا یہاں. بالکل. تو کیا ہوگا؟ آپ کے لوگ مارے جائیں گے, ہمارے لوگ مارے جائیں گے, کیا ہوگا؟ سیز فائر ہو جائے گی. چلو آپ نے وہ خون کی جو لسٹ ہے, وہ جو تھرسٹ ہے عوام کی, وہ پوری ہوگی. آپ اپنی عوام کو کہیں ہم نے پاکستان کو ٹھیک ٹھاک ٹھکا دیا, ادھر ہم کہیں گے اپنے لوگوں کو ہم نے انڈیا کو ٹھیک ٹھاک ٹھکا دیا. بیچ میں عام غریب لوگ مارے جائیں گے اور دنیا آ کے آپ کو کہے گی نہیں 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 بس کرو بس کرو بس کرو. تو کیا ہوگا یہ؟ تو یہ انڈیا اس وقت سوچ رہا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری جو غصہ ہے نا, یہ غصہ کی آؤٹ پورنگ ہے, فرسٹریشن ہے, ڈیسپریشن ہے, آؤٹریج ہے. مگر بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے اس کا تو کمپیرزن ممبئی کے ساتھ ہے ہی نہیں. ممبئی تو بہت بڑی چیز تھی, تو آپ نے کچھ نہیں کیا اور نہ ہی کچھ کر سکتے تھے, کرنا چاہتے تھے آپ. اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ تو خود کہہ رہے ہیں کہ 17 میں سے 13-14 جو ہے وہ تو اپنی نااہلی کی وجہ سے وہ آگ لگ گئی تو وہ مارے گئے. 4 لوگ ہماری طرف سے تھے, ہماری طرف سے مراد یا کشمیریوں کی طرف سے تھے جو ٹیررسٹ تھے, جن کو آپ نے کنفرنٹ کیا اور انہوں نے آپ کے 4 مار دیے, آپ نے ان کے 4 مار دیے. تو واٹس اے بگ ڈیل؟ تو اپنی طرف دیکھیے, جھانک کے دیکھیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا. اور ابھی تک تو آپ نے کوئی ایویڈنس بھی پریزنٹ نہیں کی ہے کہ جی یہ پاکستان سے آئے تھے یا نہیں. ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو پاس چیزیں تھیں ان سے لگتا ایسے ہے کہ یہ پاکستان کے ساتھ تعلق تھا. ارے بھائی کنکلوسیو بات کوئی نہیں ہے, یہ کوئی سننی, یہ کوئی بات نہیں ہے. تو اس لیے تو یہ ساری دھمکیاں ہیں. ایونچولی ایک ہی چیز ہے ان کے پاس, وہ یہ ہے کہ پاکستان کو وہ آئسولیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. انہوں نے ایکچولی یہ منصوبہ کچھ عرصے سے بنا ہوا ہے, جس کے تحت انہوں نے افغانستان کو اور ساتھ لے لیا اور امریکہ کو ساتھ لے لیا. اور پہلے آپ کو میں نے پچھلے ہفتے ہم یہی بات کر رہے تھے, میں نے کہا کہ دیکھو انہوں نے افغانستان کے اوپر بھی ایک جو ورکنگ گروپ بنایا ہے وہ انڈیا افغانستان امریکہ بنا دیا, پاکستان کو بیچ میں سے نکال دیا. حالانکہ اوریجنل جو تھا وہ تھا پاکستان, افغانستان, چائنا اینڈ امریکہ. اب چائنا کو بھی نکال دیا, پاکستان کو بھی نکال دیا اور یہ 3 بن گئے. اور اشرف غنی صاحب جو ہیں وہ اپنے عبداللہ کو تو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں. وہاں ان کی نااہلیاں جو ہیں اور جو کرپشن چل رہی ہے اس حکومت کی, اس کو تو قابو میں نہیں لا رہے ہیں. امریکہ اور سارے نیٹو فورسز طالبان کو ڈیفیٹ نہیں کر سکی اور سارا بوجھ جو ہے وہ بلوا جو ہے پاکستان پہ ڈال رہے ہیں. ارے بھائی کوئی پرپورشنٹ سی بات ہونی چاہیے. تو یہ ایسی بات ہے اور یہ اپنے لوگوں سے چھپانے کے لیے سارا کچھ پاکستان